بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پہلی بات تفسیر شروع کرنے سے پہلے دین کس طرح مٹے گا، یہ دین کس طرح مٹ سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوستو، پہلے تو دین یعنی احکام کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ جب احکام اور مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو سمجھو ہمارے دل و دماغ سے دین کا وہ حصہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر اگر وہ عمل میں بھی باقی نہ رہے تو سمجھو وہ عمل میں سے بھی مٹ گیا اور زندگی میں سے بھی مٹ گیا، اور اب یہ پتہ نہیں کہ دین کا یہ حکم ہے یا نہیں، یہ چیز دین ہے یا نہیں۔ کبھی اس کا الٹا ہوگا، پہلے عمل میں سے نکل جاوے گا اور اس علم کی ضرورت ہی نہیں سمجھے گا آدمی۔ عمل میں سے تو نکل گیا اور پھر علم کی ضرورت نہیں سمجھی تو علم اور عمل دونوں سے نکل گیا، دین مٹ گیا۔ میری یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو اس سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے مسائل، دین کے احکام، یا یوں کہو علم دین کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اب چلیے، یہاں پر کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، حکم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، فضائل کا، ترغیب کا، واقعے کا سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور سمجھ میں بھی جلدی آ جاتا ہے، اور جو مسئلہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اس میں مزہ تو بالکل نہیں ہوتا اور سمجھ میں آتا ہے دیر میں، لیکن مقصود فضیلت سے بھی وہ ان حکموں پر ہی عمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ لہذا اب میں عرض کروں گا کہ توجہ سے سنیں، مزہ آوے یا نہ آوے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم پر اے امت مسلمہ، تم پر مردار حرام کیا گیا۔ یا تو یہ کہو کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، اور آخری درجے میں یہ کہ مسلمان سب ان احکام کے مکلف ہیں تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عام انسان، سب انسان ایمان کے مکلف ہیں، ایمان لانا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ احکام و مسائل کے بھی مکلف ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اس میں صحیح بات، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ احکام کے مکلف نہیں، لیکن بہرحال ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ احکام کے بھی مکلف ہیں۔ تو مردار حرام کیا گیا، بات بڑی آسان سی ہے، ہاں، لیکن اس کو صحیح سمجھنے کے واسطے بہت کچھ سمجھنا ہوگا۔ پہلی چیز، مردار کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے ہماری عام زبان اور ہماری ڈکشنری اور لغت، اس میں مردار اس کو کہتے ہیں جو اپنی موت خود مر جائے، اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور ایک ہے قرآن کی زبان، اس میں مردار اس کو کہتے ہیں
جو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا. دونوں میں فرق ہو گیا، سمجھ میں آ جائے گا آپ کے انشاءاللہ. تو قرآن کی زبان میں یا اسلامی زبان میں مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مردار ہے. اب اس کی مثال لے لو. مثال کے طور پر کٹڑا، بکرا، وہ جانور جن کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس کو کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، تو وہ مردار ہے، وہ مردار میں شمار ہوگا، وہ حلال نہیں ہے. نمبر 2، ایک مسلمان ہے اور جان بوجھ کر وہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ مردار ہے، ذبح نہیں ہے، ذبیحہ نہیں ہے. یہ سمجھو، ذبح کے واسطے یہاں 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. آپ یہ سمجھو، 2 شاہ رگ ہیں جن کو کہتے ہیں جو خون کی رگیں ہیں، اور ایک ہے سانس کی نالی، اور ایک ہے کھانے پینے کی نالی ہو. یہ 4 ہیں، ان کا 4 کا کٹنا ضروری ہے. لیکن مان لیجئے گا اگر ان میں سے 3 کٹ گئی، ایک رہ گئی، کوئی سی بھی رہ گئی، تو جانور حلال شمار کیا جائے گا. چونکہ شریعت میں سہولت کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ دین میں آسانی ہے، تو ان 3 کو بھی 4 مان لیا گیا کہ بھئی اکثر زیادہ تر کٹ گئی تو سمجھو ساری کٹ گئی، اکثر کٹ گئی تو سمجھو ساری کٹ گئی. اور اگر ان میں سے 2 کٹی اور جانور مر گیا تو یہ مردار کہلاوے گا. یہ میں نے 3 مثال آپ کو ایسی دی جن کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. شرعی طریقے پر جو ذبح کیا جائے گا وہ تو حلال ہے، اور جو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا وہ مردار ہے. اب ایک بات اس سے ہٹ کے سنو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پاک کو صرف عربی زبان جان لینے سے یا اردو زبان جان لینے سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ قرآن پاک کی ڈکشنری اور قرآن پاک کی اصطلاح جب تک نہ سمجھے اس وقت تک صحیح نہیں سمجھے گا. دیکھو، جو جانور کسی غیر مسلم نے ذبح کیا، 4 رگ اس کی کاٹی، اپنی موت تو مرا نہیں، وہ مردار تو وہ ہے نہیں لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ مردار ہے. اسی طرح جس کی 4 کے بجائے 2 ہی رگ کٹی ہیں تو وہ اپنی موت تو مرا نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ مردار ہے. تو قرآن پاک کی جو ہے نا اس کو اصطلاح کہتے ہیں. قرآن پاک کی زبان جب تک وہ نہ سمجھے تو محض زبان دانی سے، عربی جاننے سے یا اردو جاننے سے قرآن پاک کی تفسیر صحیح نہیں سمجھے گا، تو مردار تم پر حرام کیا گیا. دوستو، ضروری بات تو میں نے آپ کو بتائی دی، لیکن اس کے ساتھ 2-4 مسائل اور بتلاتا ہوں تاکہ آپ احتیاط کریں، تاکہ یہ مسئلہ خوب مشہور ہو. جو لوگ جانور ذبح کرنے کے عادی ہیں وہ بسم اللہ پڑھنے میں لاپرواہی برتتے ہیں. ان کے اندر ایسا ایمانی دینی جذبہ بھی نہیں ہے. پان کھا رہے، گٹکا کھا رہے، بات کر رہے اور اپنا چل رہا کام. ہاں، تو جہاں تک آپ کا میرا اختیار ہو وہاں بھائی بسم اللہ زور سے پڑھیے، بھائی بسم اللہ زور سے پڑھیے، تاکہ اسے یاد بھی آ جاوے، اور وہ زور سے پڑھے تو ہمیں پتہ بھی چل جاوے کہ ہاں بسم اللہ پڑھ.
کٹڑا وغیرہ بکرا وغیرہ ذبح کرنے کی تو کبھی کبھی نوبت آتی ہے، وہاں بھی اس بات کو یاد رکھو۔ جب مرغے کا گوشت لینے جاؤ نا، وہاں ضرور یاد رکھنا اس بات کو۔ اور آپ کی زبان میں کہوں، اس کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا بھائی جون سا بھی کاٹے گا دیکھے بسم اللہ زور سے پڑھ کے مجھے سنا کے تب کاٹیے۔ وہاں بہت زیادہ لاپرواہی ہے، وہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز حلال کھا جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سوال پیدا ہو گیا، جن دکانوں پہ گوشت بک رہا، ہم تو لا رہے کلو 2 کلو خرید کے، مرغا کٹ رہا ہم بھی لا رہے 2 کلو 4 کلو خرید کے، ہمیں کیا پتہ اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی۔ تو دیکھو ایسے وہموں میں نہ پڑو، یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے کہا احتیاط۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک بیچنے والا مسلمان، ذبح کرنے والا مسلمان، تو ہم اس سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اس نے شریعت کے مطابق ہی ذبح کرا ہوگا، اس لیے اس کو کھاؤ، اس میں شک و شبہ پیدا نہ کرو۔ آپ کو احتیاط برتنی ہے تو جیسے میں نے کہا ایسے کرو، یہ مسئلہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور آپ کو ضرورت کا بتلا دوں۔ اول تو اس کی اب ایسی خاصی ضرورت نہیں رہی، لیکن پڑ بھی جا ضرورت۔ اگر ہرن ہے، خرگوش ہے، ایسے ہی جنگلی جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں ہم شکار، ان کو کہہ سکتے ہیں ہم شکار۔ شکار عام طور سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ تو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو کوئی تیر مارے گا، برچھا مارے گا، بندوق مارے گا۔ تو دیکھو اگر بندوق ماری ہرن کو، نیل گائے کو یا کسی اور دوسرے جانور کو، اور وہ گر گیا، مر گیا، آپ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر گیا، سانس کا نکل گیا، تو یہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کے پاس پہنچ جائیں جب تک اس میں سانس باقی ہے، تو اب آپ اس کو ذبح کر دو اور پھر حلال ہے، کھاؤ۔ ایک دوسری صورت ہے، آج بھی کہیں کہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ تو جان ہی لینا چاہیے۔ تیر ہے، تیر جس میں آگے نوک ہے، اور آپ نے دور سے ہی کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ کے تیر مار دیا، اب وہ جانور کے کہیں بھی لگا، گردن پہ لگا، پیٹھ پہ لگا، پسلیوں میں لگا، کہیں بھی لگا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے مارا۔ اب آپ اس کے پیچھے دوڑے، اگر اس کو اس وقت پایا جبکہ اس میں سانس ہے تو ذبح کر دو، اور اگر اس وقت آپ اس کے پاس پہنچے جب اس کا سانس نکل چکا تھا، مر چکا تھا، تب بھی وہ حلال ہے، تب بھی وہ حلال ہے۔ اور یہ تیر چھری کے قائم مقام ہے، بس بات وہی ہے کہ تیر پھینکنے والا بھی مسلمان ہو، اور تیر پھینکتے وقت، تیر چھوڑتے وقت اس نے اللہ کا نام بھی لیا ہو، یہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی گائے، جھوٹا، کٹڑا، کوئی بھی جانور وہ بے قابو ہو گیا، کسی طریقے سے وہ پکڑ میں نہیں آ رہا، قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اگر ہم دور سے کوئی برچھا، تلوار یا کوئی بھی چیز اس کو پھینک کر ماریں اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاوے، خون نکل جاوے اور اس کی وجہ سے وہ گر گیا، اب پھر یہی حکم ہے، اگر ہم اس کے پاس اس وقت پہنچ جاویں جبکہ اس میں سانس باقی ہے تو ذبح کر دو، اور اگر پہنچتے پہنچتے مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس کا سانس نکل گیا، ختم، تو بھی حلال ہے۔ بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہے جس کو کہتے ہیں اپنے اختیار سے ذبح کرنا، اور ایک ہے مجبوری کا، تو دونوں احکام میں نے آپ کو بیان کر دیے، بات یہ ہوگی۔ اب آگے چلیے، والدم، اور حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر خون، یہ لکھا۔ دوسری آیت شریفہ سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ خون سے مراد ہے بہنے والا خون، اور ہے جیسے کہ گردہ، کیا کہتے ہیں اس کو، کلیجی، اور یہ چیز، یہ بھی خون کہلاتے ہیں، لیکن یہ جمع ہوا ہے، یہ حال ہے۔ ذبح کیا جاوے اس میں سے جو خون نکلے، ہاتھ میں، پیر میں، آدمی کے، جانور کے، کسی بھی طریقے سے کوئی زخم لگا اور خون بہا، تو وہ بہنے والا خون ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ یہ مسئلہ، آج میں نے الارم صحیح نہیں لگایا کیا؟ ہاں، بولنے والا ہے 1 گھنٹے کے حساب سے۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سنیے گا، کمیلوں میں، فیکٹریوں میں جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون جمع کر لیا جاتا ہے، اور وہ خون ناپاک ہے، حرام ہے، اس کا خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، جیسا کہ مردار جانور کا بیچنا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، اور اس کا استعمال جائز نہیں۔ صرف ہڈی، بال، کھال، ان کی اجازت ہے مردار میں۔ خون، بہنے والا خون ناپاک ہے، حرام ہے، اور اس کی خرید فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب جو بیچا جا رہا جی، وہ تو دیکھو، خریدنا بیچنا تو جائز نہیں، پھر اس کے بعد بیچنا تو جائز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی مجبوری میں اپنی ضرورت کے لیے خریدتا ہے تو شاید اس کے لیے کچھ آسانی ہو۔ اب وہ کس کس چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جی؟ جب وہ حرام ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہمارے کھانے پینے میں بھی آتی ہے۔ ہاں، تو دیکھو، یہاں میں آپ کو مسئلہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ نہ تو آپ کسی وسوسے میں مبتلا ہوں اور نہ کوئی دوسرا آپ کو مبتلا کر دے۔ خون ہے، پاخانہ ہے، یہ اور چیزیں ہیں، مردار ہے، جب ان میں ایسی تبدیلی ہو جاوے کہ یہ اپنی اصل شکل و صورت سے نکل کر کوئی دوسری شکل و صورت اختیار کر لیں تو پھر یہ حرام نہیں رہتے۔ الفاظ بھاری ہیں، شاید نہ سمجھ میں آئے ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمک کی کان ہے، نمک کی کھان ہے، جہاں نمک ہی نمک ہے، وہاں پر گدھا گر گیا اور پڑا رہا وہیں، تو کچھ مدت کے بعد اس کا نمک بن جاوے گا، اس گدھے کا گوشت کا، ہڈیوں کا، کھال کا، سب چیزوں کا نمک ہی بن جاوے گا۔ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ گوشت ہے، یہ ہڈی ہے، یہ بال ہے، یہ کھال ہے، کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ گدھا تھا، حرام تھا، اپنی موت مرا تھا، سب کچھ تھا، اب اس کا نمک بن گیا، تو یہ نمک کھانا جائز ہے۔ تو جو چیز اپنی اصلی شکل و صورت سے، اپنی اصلیت سے بدل کر کوئی دوسری چیز صورت بن جاتی ہے نا، تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کا خون وغیرہ کا استعمال عام طور سے ایسی ہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات۔ اب ایک دوسری بات سن لو، جب آدمی میں سے خون نکالا گیا کسی کو دینے کے لیے، کسی میں چڑھانے کے لیے، تو جب وہ نکلا بوتل میں، انجیکشن میں، جہاں میں بھی آیا، تو وہ بہنے والا خون ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ کسی کی جان بچانے کے واسطے اگر کسی کے وہ خون چڑھایا جاتا ہے تو وہ اندر جانے کے بعد جس طریقے سے اور دوسرا سارا خون ہے، جو حکم اس کا ہے، اس کا بھی پھر وہی حکم ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جہاں تک میرے ذہن میں ضروری بات آئی وہ آپ کو بتلا دی۔ ایک مسئلہ اور ہے مختصر سا، وہ بھی بتلا دوں، پھر دعا کا وقت ہو جائے گا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر جانتے ہیں آپ، یہ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق، صاف صاف بیان کے مطابق حرام ہے، اور
اس کی ہر چیز حرام ہے. یہ میں نے ایک لفظ بولا ہے، ہر چیز حرام ہے. یہ اس لیے بولا، مثال کے طور پر مردار جانور ہے، وہ کوئی سا بھی جانور ہے، اگر اس کی کھال اتار لی جاوے اور کھال اتار کر اس کو، جس کو ہمارے ہاں رنگنا کہتے ہیں، دباغت کہتے ہیں، بس کو اس کا استعمال جائز ہے، وہ پاک ہے. لیکن سور کھال اتار کے دباغت دے کر رنگ کے بھی وہ ناپاک ہے، اس کا استعمال پھر بھی جائز نہیں ہے. مردار کے اندر کی جو ہڈیاں ہیں، ہڈیاں جب ان پر گوشت نہ ہو، اس طرح سے ان کو صاف کر لیا جاوے کہ ان پر گوشت نہ ہو، تو ان ہڈیوں کا کسی طریقے سے استعمال درست ہے. لیکن سور زندہ ہو یا مردہ، اس کی کسی طریقے سے یہ ہڈیاں بھی حلال نہیں ہیں. یہ بات ہے. اب بات تو بالکل صاف ہے، اس کا خریدنا، بیچنا، کسی طریقے بیچ میں پڑنا، یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے. بس اتنی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یورپی ممالک میں جاتے ہیں، امریکہ میں، اچھا جی، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں، مگر انگریزوں کے ملک میں ہے، وہاں یہ کھلے عام استعمال، ان کہتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ گوشت ان کا یہی ہے، کھلے عام بکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملکوں میں بھی، ہمارے ملک کے اندر صوبوں میں بھی یہ بہت جگہ کھلے عام بکتا ہے. ہمارے جو بھائی ان جگہ میں رہتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کے اندر اس سے نفرت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا رہے سب کھا رہے تو کھلا چل رہا، تو نفرت کم ہوتی کم نفرت ہو جاتی ہے. اور میرے علم کے مطابق ہے، پنجاب میں رہنے والے، گوا میں رہنے والے اور دوسری بات جگہوں کا اگر سنا ہے، بے تکلف کھانے لگے اس کو. یہ تو میرے دوستو، ایسے موقع پر بہت ثابت قدم رہنا چاہیے، اور چاہے مہینوں نہ سال بھر بھی نہ ملے، اپنے آپ پر کنٹرول اور صبر کرنا چاہیے. یہ باتیں آ گئی. بس ایک مسئلہ مجھے اور یاد آیا، میں اس کو بھی بتا دوں. ٹرین میں آپ سے پوچھا جاتا ہے ویج نان ویج، تو آپ وہاں پر فل ویج لیجیے گا، گوشت وغیرہ بکرا مرغا کچھ بھی مت لیجیے گا. اس لیے کہ نہ تو وہ مسلمان کی دکان سے ہے، نہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، نہ وہ مسلمانوں کے احکام کی رعایت کرتے، بلکہ اب تو کھلی مخالفت ہو رہی ہے حلال کی. لہذا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہاں ہرگز مت استعمال کیجیے. اگر آپ کا وہاں جی چاہے تو انڈا لے لیجیے، نہیں تو سبزی لیجیے گا، دال لیجیے. بس بات پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.